اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں حالانکہ وہ ایمان والے ہیں نہیں۔ اس آیت سے پہلی آیت میں پکے ایمان والوں کا ذکر ہوا تھا، مخلص ایمان والوں کا ذکر ہوا جن کا ظاہر و باطن درست اور سلامت تھا۔ پھر ان کافروں کا ذکر ہوا جو سرکشی اور اناد پر قائم تھے۔ اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اندر سے تو کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبان سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں۔ منافق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اندر سے کچھ ہوتا ہے اور دکھاتا کچھ ہے، جس کو ہم دو منہ والا بھی کہہ دیتے ہیں کہ سامنے کچھ کہتا ہے اور پیچھے کچھ کہہ دیتا ہے، تو ان کو ایسے لوگوں کو کپٹی منافق کہتے ہیں۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافر نہیں ہے۔ کوئی نمازیں پڑھتا رہے، خوب نمازیں پڑھے، مگر وہ دل سے اللہ کو ایک نہ مانے تو اس کی نمازیں اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ دل سے تصدیق کرنا، دل سے کنفرم کرنا، دل سے ویریفائی کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا عقیدہ رکھتے ہیں سب منافقین ہیں۔ یہ اسلام اور مسلمان کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ کھلا ہوا دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچاتا ہے کہ وہ بندہ ایک دم کیا کہتے ہیں چوکنا رہے گا کہ میرا دشمن ہے تو اس سے بچا رہے گا، اور جیسے بندہ آپ کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے تو وہ بندہ زیادہ نقصان دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا آستین کا سانپ، یا ہرا سانپ ہے اور ہری گھاس میں چھپا ہوا ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور وہ آپ کو کاٹ لے گا اور آپ اس سے ہوشیار بھی نہیں رہیں گے۔ تو اسی لیے کھلے ہوئے کافر سے زیادہ یہ لوگ نقصان پہنچاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، منافقوں کو کچھ لوگ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے بالکل خالی ہے۔ اس کا ذکر کسی وصف اور خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں۔ اسی لیے انبیاء اکرام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل اور کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے۔ جو انبیاء اکرام کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں تو وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور آپ قرآن پاک میں دیکھیے جہاں جہاں بھی لوگوں نے، امتوں نے اپنے نبی کو بشر کہا ہے، اس کی کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافر کا لفظ بھی ذکر کیا ہے۔ کافر کا لفظ بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ جب لوگوں نے انبیاء اکرام کو، رسولان اعظام کو بشر اور آدمی کہہ کے ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جو ہمارے نبیوں کی شان کو گھٹائے وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس سے اجتناب لازم ہے۔ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، جبکہ مسلمان انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ عظمت و شان کے ساتھ کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، در حقیقت میں فریب نہیں دیتے ہیں مگر اپنی جانوں اور انہیں شعور نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور ان کو شعور نہیں ہے، ان کو عقل نہیں ہے۔ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے سکے، وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور خلیفہ ہیں، اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا کہ خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے
اندرونی کفر پر مطلع فرمایا تو یوں ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے، نہ رسول اللہ پر، اور نہ ایمان والوں پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں، اور یہ ایسے غافل ہیں کہ انہیں ان چیز کی پتہ بھی نہیں ہے، ان چیز کی ان کو عقل و شعور ہی نہیں ہے۔ ظاہر اور باطن کا تضاد یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا عیب ہے۔ ہندی میں کہتے ہیں کتھنی اور کرنی میں انتر، کرنی کچھ ہے اور کتھنی کچھ ہے، قول اور فعل میں تضاد۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے، اور اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے تو کمتر ہے، لیکن فی نفس ہی بہت خبیث ہے۔ جس آدمی کے قول اور فعل اور ظاہر و باطن میں تضاد ہو تو لوگوں کی نظر میں وہ سخت قابل نفرت ہوگا۔ ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ایمان میں منافقت کیا ہے اور عمل میں کیا ہے؟ دیکھیے، بندہ اندر سے ہے تو کافر، مگر وہ ظاہر کر رہا ہے، تمہارے ساتھ آ گیا تو مسجد میں نماز پڑھ لی، اور مندر میں پہنچ گیا تو وہاں پر بھی ماتھا ٹیک دیا، تو یہ ایمان نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دو دھاری تلوار پہ بندہ نہیں چل سکتا ہے، دو کشتیوں میں بندہ سوار نہیں ہو سکتا ہے، دو ہی چیز ہیں، ایمان یا کفر، بیچ میں کچھ نہیں ہے۔ یا تو بندہ کافر ہوگا یا بندہ مسلمان ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اور سمجھیے آپ، اگر ایک ٹینکر دودھ میں ایک قطرہ پیشاب کا پڑ جائے تو وہ دودھ پاک ہے ناپاک ہے؟ ناپاک ہے۔ سن لیجئے کان کھول کے اس بات کو، ایمان جو ہے وہ دودھ ہے، شہد ہے، اور کفر جو ہے وہ گندگی ہے۔ ذرا سی بھی گندگی پڑے گی تو ساری چیز کو وہ ناپاک کرے گی، بہنے والی چیز کو ناپاک کر دے گی۔ تو اس بات کے آپ دھیان رکھیے۔ یہ تو ہو گیا ایمان میں منافقت۔ اور عمل میں منافقت یہ ہے، وہ ہے تو مسلمان مگر وہ خالی دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے، دکھانے کے لیے تم کو نماز پڑھتا ہے، مسجد میں اچھے تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، دروازے پر جائے گا جیسے ہی چپل جو بھی سمجھ میں آئی وہ لے جائے گا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ عمل میں منافقت ہے۔ دکھا تو اپنے آپ کو مسلمان رہا ہے مگر مسلمانوں والے کام نہیں کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عمل میں منافق ہونا۔ تو ہمیں اندر باہر سے دونوں طرح سے مسلمان ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ہے تو مسلمان والے کام کر رہے ہیں، مسلمان ہیں، اور جب جیسے ہی اندھیرے کمرے میں گئے اپنے دروازہ بند کیا تو پھر الٹے سیدھے کام کرنے لگے، موبائل پر الٹے سیدھے چیزیں دیکھنے لگے، الٹے سیدھے فوٹو، الٹے چیزیں پکچر دیکھنے لگے۔ تو یہ عمل میں منافقت ہوتی ہے، یہ زیادہ تر پائی جاتی ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارا رب تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، امام کو مقتدی نہ دیکھے، مقتدی کو امام نہ دیکھے، باپ کو بیٹا نہ دیکھے، بیٹے کو باپ نہ دیکھے، شوہر کو بیوی نہ دیکھے، بیوی کو شوہر نہ دیکھے، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جس کو ہمیں حساب دینا ہے اس سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، نہ چھپا سکتے۔ کائنات پوری دنیا پردے تمہارے اوپر ڈال دے مگر اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ آپ پوری دنیا کے پردے اپنے اوپر ڈال کے غلط کام کرو، پھر بھی اللہ کے نظر سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ ہی کا کھا رہے ہیں، اللہ ہی کے ملک میں رہ رہے ہیں، سب کچھ اسی کا ہے، اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے، اس کے سامنے ہم الٹے سیدھے کام کریں، کتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ وہی ہمیں کھلا رہا ہے، وہی ہمیں دے رہا ہے، وہی ہمیں پلا رہا ہے، وہی ہمیں زندہ رکھ رہا ہے، سب کچھ وہی دے رہا ہے حضور کے صدقے میں، سب کچھ ہمیں حضور کے صدقے مل رہا ہے، پھر اس کے سامنے ہی ہم الٹے سیدھے کام کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ بندے کے سامنے کر رہا ہے، چلو دونوں طاقت میں برابر ہے، کوئی بات نہیں، نپٹ لے گا، مگر وہ تو سب سے بڑا حاکم ہے، سب کو طاقت اسی نے دی ہے، اس کے سامنے کسی کا زور نہیں ہے، ساری کائنات مل کر پھر بھی اس کے یہاں میرے دوستو کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عمل میں منافق نہ بنے، نہ ایمان میں منافقت ہونا چاہیے، نہ عمل میں منافقت ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔